میں تو پنجتن کا غلام صلی اللہ علیہ وسلم نحمد عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دلوے بہا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ حضرات، یہ ربیع الاول شریف کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور غالباً آج ربیع الاول شریف کی 11 تاریخ ہے، اور اس ماہ کی 12 تاریخ کو سرور کائنات، محسن کائنات، رب کے دلارے، ساری کائنات کے سردار، یوں کہہ لیجئے کہ جو مقصود کائنات ہیں ان کی آمد کا دن ہوگا۔ لیکن سرکار ہی کے آمد کی خوشی میں ہم اس محفل کا انعقاد کیے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر دیا۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ حضرات، ہر کس و ناکس یہ چیز اچھی طرح سے جانتا ہے، اس بات کو ہر آدمی جانتا ہے کہ اگر میرے سرکار نہ آئے ہوتے تو ہمیں اور آپ کو کسی چیز کا سلیقہ معلوم نہ ہوتا، نہ ہمیں اٹھنے کا سلیقہ معلوم ہوتا، نہ بیٹھنے کا سلیقہ معلوم ہوتا، نہ بولنے چالنے کا سلیقہ معلوم ہوتا، نہ سماج میں اپنی رہن سہن گزارنے کا طریقہ معلوم ہوتا۔ حضرات، میرے سرکار آئے تو ہمیں سب کچھ ملا، سرکار آئے تو سب کچھ ملا۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سب کے لیے رحمت بن کر کے آئے، سارے انسانوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے، جانوروں کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ جو بے جان ہے اس کے لیے بھی میرے آقا رحمت ہے، اور جو جاندار ہے اس کے لیے بھی میرے آقا رحمت ہے، شجر و حجر کے لیے بھی میرے آقا رحمت ہے، ساری کائنات کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہی رحمت ہے۔ میں اور حضرات کو ایک روایت بتانا چاہتا ہوں، اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے۔ وہ فرماتی ہیں رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع تھا، وحی اتر رہی تھی، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس سر نبوت مولا علی شیر خدا، داماد مصطفیٰ شیر خدا، حیدر کرار فاتح خیبر کی گود میں تھا۔ نبی کا سر کتنا مقدس سر ہے اور کتنی پیاری گود ہے مولا علی کی، آپ بتاؤ۔ ایسے عالم میں سرکار پر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ حضرات، جب وحی کا سلسلہ ختم ہوا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھلی تو جانتے ہو انبیاء کا سونا، انبیاء کی آنکھیں، ان کی اپنی نبوت والی پردوں کا چھپانا حقیقت میں ہمارے اور آپ کی طرح نہیں ہوتی۔ نبی کی آنکھیں بند ہوتی ہیں مگر ان کا دل بیدار ہوتا ہے۔ رسول کائنات نے اس دن اپنی نماز عصر مکمل فرما لی تھی، لیکن مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر مکمل نہ کی تھی۔ ایسے عالم میں جبکہ سورج کی ٹکیا سیاہی میں جانے والی ہے، مولا علی شیر خدا کی نگاہ آسمان پر اٹھتی ہے تو آپ ڈوبتے ہوئے سورج کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں، کیا کریں گے؟ اگر رسول کو جگاتے ہیں تو محبت میں کمی واقع ہو جائے گی، اور اگر بیدار نہیں کرتے ہیں تو عالم یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کا مجھ پر حق ہے اس حق کی پامالی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حضرات محترم، لیکن علی کے دل نے فیصلہ کر لیا، داماد مصطفیٰ نے اس چیز کا فیصلہ کر لیا، علی کی عقل نے جواب دیا۔ علی کی محبت علی کی عقل پر غالب آ جاتی ہے، علی کی محبت کہتی ہے اے علی تم کیا چیز دیکھ رہے ہو، نبی کی تابعداری میں ہو، نبی کی اطاعت میں ہو، نبی کا سر تمہاری گود میں ہو، نگاہ جو ہے جو فرضی چیزیں ہوتی
قضا ہو جائے، وہ چیز آپ سے ترک ہو جائے تو اس کی ادا ممکن ہے، لیکن اگر محبت قضا ہو جائے تو اس کی ادا ممکن نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرات محترم، علی کے دل نے فیصلہ کر لیا۔ حضرات علی رکے رہے، سورج کی ٹکیا سیاہی میں چلی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں کھلتی ہے۔ اسماء بنت عمیس کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے علی کیا تم نے نماز پڑھی؟ تو علی کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روایت کے مطابق مولا علی شیر خدا کا جواب سنو، آپ فرماتے ہیں فاتح رسول یا رسول اللہ، اے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز عصر نے مجھے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ آپ دیکھو مولا علی شیر خدا کا جواب سنو، ہم اور آپ پتہ نہیں کتنی نمازیں ترک کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، لیکن اپنا عالم ہی ہوتا ہے۔ ایک انسان کہتا ہے بڑے فخر کے ساتھ، میں نے جمعہ کی نماز چھوڑ دی، میں نے ظہر کی نماز چھوڑ دی، میں نے عصر و مغرب کی نماز چھوڑ دی۔ آپ دیکھو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات کو دیکھو، بارگاہ مصطفیٰ میں ہے، نبی کا قدم سر جو ہے، نبی کا نبوت والا سر رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے داماد مصطفیٰ مولا علی شیر خدا کی گود پاک میں ہے، اور مولا علی شیر خدا کی جب نماز عصر قضا ہوتی ہے تو آپ فرماتے ہیں فاتح رسول یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نماز عصر میری فوت ہو گئی ہے، نماز عصر نے مجھے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی جو اتنی بات کہتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اے علی شیر خدا کیا تم نماز عصر ادا کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھ کو بارگاہ مولا میں دراز فرماتے ہیں، نبوت والا ہاتھ اٹھا تھا، اور میرے آقا نے دعا کیا فرمائی؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے پاک پروردگارہ کے مقدس ذات، تیرا یہ علی تیرا اور تیرے پیارے رسول کی تابعداری میں تھا، اس کی اطاعت میں لگا ہوا تھا، فردود علیہ الشمس، یا اللہ تیری رب جو ہے، تیری ذات جو ہے بڑی قدرت والی ہے، ہر چیز پر تجھے قدرت کاملہ حاصل ہے، مولا قدیم تو ہر قسم کے عیوب و نقوص سے منزہ و مبرہ ہے، مولا تو علی کی ذات کے لیے سورج کو دوبارہ لوٹا دے۔ اسماء بنت عمیس کہتی ہے میری نگاہ نے دیکھا تھا جس وقت کی سورج ڈوبا تھا، اور میری نگاہ نے دیکھا تھا جب دوائے نبوی پر ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر کے آیا تھا، آ کر کے پہاڑ پر جو ہے ٹھہر گیا، اور سورج کی کرنیں پہاڑ کے دائیں اور بائیں جانب منتشر ہو گئی۔ کیا کسی کی جو ہے کسی ماں نے ایسا بچہ پیدا کیا ہے؟ کیا کوئی ایسا شخص اس خاکدان گیتی میں رہتی دنیا تک آیا ہے آئے گا؟ نہیں مسلمانوں، کبھی نہیں آ سکتا۔ یہ آمینہ کے لال کا کمال ہے کہ آمینہ کے لال کے قبض و اختیار میں اللہ رب العالمین نے ساری چیز کی حکومت دے رکھی ہے۔ اگر میرا رسول چاہے تو جب چاہے چاند کو ٹکڑا کر دے، میرے نبی کا اشارہ اگر سورج پا جائے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے۔ اسماء بنت عمیس کہتی ہے اشارے مصطفی پر ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، نبی کا اشارہ ہوا جو سورج غروب ہو چکا تھا پلٹ آیا۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں اشارے سے چاند چیر دیا ڈوبے ہوئے خود کو پھیر لیا، اشارے سے چاند چیر دیا ڈوبے ہوئے خود کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو اصل کیا، یہ تابوت تمہارے لیے۔ آپ بولو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا۔ آج جو وہابی نزدیک مردود زمانہ اس چیز کے مدعی ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، وہ کہتے ہیں نبی ہماری طرح، جو کالا کروٹا ہے وہ بھی کہتا ہے نبی ہماری طرح۔ اس مردود سے کہو ابے خبیث تو اپنا شکل آئینے میں تو دیکھ، تو نبی کی مماثلت کا دعویٰ کرتا ہے، نبی کی اختیار کا عالم دیکھ کہ ڈوبا ہوا سورج پلٹا دیا۔ اب مولا علی شیر خدا نماز عصر کی تکمیل میں لگ جاتے ہیں، بڑی دیر تک مولا علی شیر خدا نے نماز عصر مکمل کی، اور جب نماز عصر سے فراغت ہوئی مولا علی کو تو جانتے ہو عاشق صادق پوچھتا ہے اے مولا علی شیر خدا کیا تمہیں نماز عصر میں کچھ اس وقت مزہ ملا تھا، کچھ چاشنی ملی تھی؟ تو جانتے ہو بارگاہ مرتضیٰ سے ہم تمامی سامعین و سامعات کو یہ جواب ملتا ہوا نظر آئے گا کہ اے نادانو تم مجھ سے اس نماز عصر کے بارے میں پوچھتے ہو جو نماز عصر نبی کا سر علی کی گود میں تھا اور علی کی نماز عصر فوت ہو چکی تھی، ایسے عالم میں اس کی چاشنی کا مزہ تم پوچھتے ہو، اس کی حلاوت کا مزہ تم پوچھتے ہو؟ ارے اس کا عالم تو یہ تھا کہ علی کی ساری نمازیں اس وقتی نماز پر قربان ہو، علی کی ساری زندگی کی نمازوں میں وہ مزہ نہ ملا جو مزہ اس وقت کی نماز عصر میں ملا تھا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. جانتے ہو کیوں؟ اس وجہ سے کہ روزانہ تو سورج سب کے لیے نکلتا تھا اور اس دن خاص کر سورج مولا علی شیر خدا کے لیے نکلا تھا. اور جب تک مولا علی شیر خدا نماز سے مکمل نہ کر لیتے تو سورج نہیں نکلتا. دو پاک میں تو بات آگے رکھو. اللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا حضرات نبی کی محفل سجانے کے لیے 1 روپیہ 10 روپیہ پتہ نہیں کتنے خرچ کرنے والے اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں فضول خرچی ہے, اس میں کیا ملے گا؟ ان نادانوں کو ذرا بتاؤ کہ کیا تمہیں وہ تاریخ یاد نہیں کہ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تھی تو جانتے ہو صوفیہ نامی لوڑی جا کر کے ابو لہب سے کہتی ہے اے میرے آقا, اے میرے مالک مبارک ہو, آپ کے یہاں بھتیجا جنم لیا ہے, آپ کا ایک بھتیجا آیا ہے. یہ اتنا سننا تھا تو جانتے ہو ابو لہب نے کہا تھا اے صوفیہ جا آج سے تو آزاد ہے. آپ بتاؤ کیا کہا تھا؟ جا تو آزاد ہے. مرنے کے بعد جو ہے ابو لہب عبداللہ ابن عباس یا حضرت عباس کتاب میں آتا ہے تو حضرت عباس پوچھتے ہیں ابو لہب تیرے ساتھ تیرے قبر کی قبر کے معاملات کیسے ہیں؟ تو اس نے کہا ہر دن تو مجھے عذاب کے فرشتے کچوکے لگاتے ہی رہتے ہیں, ہر دن تو مجھے عذاب سے دو چار رہنا ہی پڑتا ہے, لیکن جب وہ 12 تاریخ آتی ہے, دوشنبہ کا مقدس دن آتا ہے, جس رات کی جس وقت جب وہ مبارک ساعت سیدہ آتی ہے, جس مبارک ساعت سیدہ میں کائنات کا دولہا آیا تھا, مالک جنت آیا تھا, جس کی آمد کی خوشی میں میں نے صوفیہ نامی لوڑی کو آزاد کیا تھا, اس رات میرے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے. اور حضرات ایک روایت کے مطابق کہتا ہے کہ ہمارے شہادت والی انگلی سے کچھ چوسنے کو مجھے مل جایا کرتا ہے. حضرات مجھے کہنے نہ دیا جائے کہ جب ابو لہب جیسا سڑا کافر نبی کی پیدائش کی خوشی میں صوفیہ نامی لوڑی کو آزاد کر کے اس کو فائدہ قبر میں پہنچ رہا ہے, تو ہم تو سرکار کے گنہگار امتی ہے, وفادار نبی ہے. ہم اگر خرچ کریں گے نبی کی آمد کے سلسلے میں تو میرا یقین کاملہ ہے کہ ہم کو بھی فائدہ پہنچے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہنچے گا نا, ضرور پہنچے گا. لہذا حضرات خرچ کرتے رہیے, نبی کی محفل سجاتے رہیے. یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے. یہ ایسی محفل ہے کہ یہ دربار محمد ہے, یہاں ملتا ہے بے مانگے, یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ ہے. ایک صحابی رسول بارگاہ نبی میں آئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ صحابی ایسے ہیں جو شکل کے بالکل جو ہے ان کے شکل میں پھٹا پر ہے, ان کے موٹے موٹے ہونٹ ہے, دیکھنے میں کوئی خوبصورتی بھی ظاہر نہیں ہوتی. حضرات وہ حبشی غلام ہے, مگر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے والا اس حبشی کا عالم یہ ہے میرا سرکار کی اقتدا کرنے والا شخص نبی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے, لیکن جانتے ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زندگی کی باتیں کیا کرتے ہیں. ایک مرتبہ ظہر کا وقت تھا, بعد نماز ظہر اس بارگاہ نبی میں آیا. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے اسود تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ حضرات آپ نے زندگی کی بات کہی تھی, دل جوئی کی بات کہی تھی, پھر تو اسود مسجد نبوی شریف میں رونے لگے. ان کی رونے کا عالم یہ تھا, وہ رو رو کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہاں بدنما شخص, کہاں میری شکل بھاتی, بھلا مجھ سے کون شادی کرے گا؟ حضرات لیکن نبی کی بارگاہ ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ شخص رو دیتا ہے, اس چیز کو جان لیجئے جب کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل کو اس طرح سے جوڑتے ہیں پھر کبھی اس کا دل ٹوٹنے والا نہیں ہوتا ہے. رسول کی بارگاہ میں آنے والا وہ شخص جب رسول نے اس سے دل لگی کی باتیں کی تو کہتا یا رسول اللہ میں بد شکل انسان ہوں, میں جو ہے میرا چہرہ مہرا بھی اتنا درست نہیں ہے, بھلا کون ایسا شخص ہے جو میرے حوالے آنکھوں میں اپنی خوبصورت لڑکی کو دے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حکم صادر فرماتے ہیں تم فلاں شخص کے یہاں چلے جاؤ اور جاؤ اس کے یہاں شادی کا پیغام لے کر کے جاؤ اور کہہ دو کہ مدینے کے تاجدار نے بھیجا ہے. حضرات محترم اب حضرت اسود گئے اس شخص کے یہاں, ایسے شخص کے یہاں گئے جس کی اپنی ایک اکلوتی بیٹی تھی, خوبصورت بھی ہے, حسین و جمیل بھی ہے, ماں باپ کی دلاری بھی ہے, لاڈلی بھی ہے. حضرات اب
दरवाजे पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर आवाज आदम से आवाज आती है, कौन हो? ये कहते हैं असवद, मैं नबी का फरसुदा हूँ, नबी ने मुझे भेजा है। क्या पैगाम लेकर के आए हो? क्या पैगाम लेकर के आए हैं? शादी का। अल्लाह के रसूल ने शादी का पैगाम दिया है। इतना सुनना था, फिर तो उस सहाबी के दिल का ठिकाना नहीं रहा, उस जो है उस मदीने के बाशिंदे के दिल का ठिकाना नहीं रहा कि सरकार हमारी बेटी को अपने हवाले में लेना चाहते हैं। हज़रत मोहतरम पूछते, फिर वो पूछता है किसके लिए? तो असवद कहते हैं मेरे लिए। फिर हज़रत मोहतरम एक तरफ जो है जहाँ उसके दिल में खुशी की लहरें दौड़ी थी, फिर वो मुतफक्किर हो जाता है, गमगीन हो जाता है, क्या करूं अब मैं, कैसे जो है इस चीज की मार जो है तलाफी करूं। हज़रत मोहतरम वो सोच रहा है कि अगर मैं हाँ कह देता हूं तो मेरी बेटी की कहीं दिल शर्री ना हो जाए, कहीं ऐसी ना हो कि मेरी बेटी जो है उसकी ज़वाजी जिंदगी आन में आने से पहले ही मुनहरिफ बन जाए। हज़रत मोहतरम उसके बाद इसी शशोपन में पड़ा था कि पीछे से किसी हाथ रखने वाले ने उसके पीठ पर हाथ रखा तो देखा उसी की अपनी बेटी थी, खूबसूरत भी है, हसीन और जमील भी है। कहती है अब्बा हुजूर किस चीज का इंतजार कर रहे हो? अरे आने वाले शख्स को ना देखो, उसके चेहरे मोहरे को ना देखो, बल्कि ये देखो कि पैगाम किस शख्स का है, किसने भेजा है? कायनात के दूल्हा ने भेजा है, मालिक जन्नत ने भेजा है। हमें जो है ये चीज मंजूर है, बिना जो है नोक और झोंक के इस चीज को तस्लीम कर लीजिए। हज़रत मोहतरम उन्होंने हाँ कह दी। अब साहब रसूल के दिल का ठिकाना नहीं रहा, बारगाह नबी में आए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो शख्स राजी वारसा हो गया, अल्लाह के रसूल की बारगाह में कुछ दरहम दराने थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सिक्कों को उठाते हैं और उठाने के बाद हज़रत असवद को देते हैं, ये असवद तुम बाजार में जाओ और जाने के बाद अपनी शादी के जोड़े खरीदो। असवद मदीना के बाजार में आते हैं, एक दुकान पर आते हैं, दुकान के बाद कपड़ा खरीदते हैं, खरीदने के बाद मुसलमानों अभी वो लेकर के चलने वाले थे, इतने में मुनादी रसूल बाजार मदीना में इस चीज की सदा लगा रहा है, चलो कायनात के दूल्हा ने बुलाया है, चलो मदीने के ताजदार ने बुलाया है, चलो जो है हम मौलिसों के गमखार ने बुलाया है, इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए चलो, इस्लाम की बका के लिए चलो, इस्लाम के सूखे हुए धड़क की आबियारी के लिए चलो। ये इतना सुनना था। हज़रत असवद कहते हैं उस दुकानदार से, ए दुकानदार तू मेरे साथ एक जो है एक अच्छा काम और करेगा। कहा क्या कहना चाहता है? हज़रत असवद की आंखों में आंसू है। वो कहते हैं मैंने तुझसे तो सौदा खरीद लिया है, ये सौदा तो मुझसे जो है वापस ले ले और मुझे मेरा पैसा दे दे। हज़रत मोहतरम वो बाजार का जो है वो मदीना के बाजार का तुजार था, वो मदीना के बाजार का ताजिर था, उसने कपड़ा वापस ले लिया, नकदी जो है रकम असवद को दे दी। असवद बाजार में गए, मदीना के बाजार में जो है मेज़ें खरीदते हैं, सवारियां खरीदते हैं और खरीदने के बाद वो असवद जो बारगाह नबी से जिनको रुपया मिला था कि शादी का जोड़ा लेकर के आए, अब वही असवद बाजार मदीना के बाजार से हरबा हथियार खरीद रहे हैं। हज़रत मोहतरम सवारी खरीदी, खरीदने के बाद मुसलमानों इस्लामी लश्कर के साथ चले गए और जाने के बाद बड़ी मार्का जो है मार्का आराया हुई और बहुत सारे रसूल के सिपाही शहीद हो गए। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वहां तशरीफ ले गए जहां तमाम शहीदों के जिस्म जो है जमीन से मस है, जमीन पर पड़े हुए हैं। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें देखती है, मेरे आका अपने सिपाहियों के ऊपर जो है नजर रहमत डालते हैं, मेरे आका रो रहे हैं, एक के बाद दिगरे तमाम लाशों का जो है मुआयना करते हुए चले जा रहे हैं। मेरे आका के आंखों से आंसू के सैलाब जारी व सारी है। हज़रत मोहतरम देखो इतनी सारी कुर्बानियां रसूल के सिपाहियों ने दी। आखिर में जब हज़रत असवद के पास पहुंचे, देखा असवद का जिस्म जो है खून में तरबतर है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असवद की जात पर निगाह फरमाते हैं तो मेरे आका मुस्कुराने लगे। हज़रत मोहतरम जब मेरे नबी मुस्कुराने लगे, सहाबा ने उसका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तो आप रो रहे थे, आपके मुस्कुराने का बायस क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे साहबी तुम्हें पता नहीं है मैं इस असवद को देख करके इस वजह से जो है मुस्कुरा रहा हूँ, इस वजह से मेरे लबों पर मुस्कुराहट आई कि बहश्ती हूर है, जन्नत की खूबसूरत हूर है, जन्नत की खूबसूरत जो है दोशीज़ाएं तमन्ना करती है, आरज़ुएं करती है, आपस में झगड़ती लड़ती है, कहती है काश असवद हमारे हवाले अक़्द में आ जाते, काश असवद हमारे हवाले अक़्द में आते। हज़रत मोहतरम जरा सोचो, मेरे सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह ऐसी बारगाह है कि वहाँ काले और गोरे की कोई तमीज नहीं होती है, सबको जो है यकसानियत की निगाह से देखा जाता है। रसूल कायनात की बारगाह में ऐसी बारगाह है मुसलमानों कि शायर कहता है कि जो भी मुजरिम मेरे सरकार के दामन में छुपे, जो भी मुजरिम मेरे सरकार के दामन में छुपे तो अर्श वाले उसे जन्नत का मजा देते हैं।
استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ قصہ لطیف کا تمام ہے. جو کچھ بیان ہوا ابھی آغاز باب ہے. السلام علیکم.